دنیا کی بڑی سے بڑی جنگیں ختم ہو گئی، جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ ساس بہو کی ایسی جنگ عظیم ہے کہ آج تک جاری اور ساری، آج تک چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ ہے کہ ساس اپنی بہو کو بیٹی نہیں سمجھتی، اور بہو اپنی ساس کو ماں نہیں سمجھتی، نفرتیں بھری ہوئی ہیں دل میں، حالانکہ ساس کا بہو پر بہت بڑا احسان ہے، ساس کا بہو پر بہت بڑا احسان۔ اللہ اکبر۔ اس کو جو خاوند ملا ہے، بہو کو جو اس کا شوہر ملا ہے، جو اس کا سرتاج ملا ہے، وہ اس ساس کی مہربانی کہ اس نے اپنا لخت جگر نور نظر اس کے حوالے کر دیا، اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم برادران اسلام، یہی ماں جس نے اپنے بیٹے کو پالا پوسا، اگر کوئی اس ماں سے کہتا کہ یہ 3 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے لو اور اپنا بیٹا دے دو، تو یہ کیا دینے کے لیے تیار ہو جاتی؟ ماں ہرگز نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی 50 لاکھ روپے بھی دیتا تو نہیں دیتی، حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، لیکن اسی ماں نے اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر اس بہو کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ماں کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بہو اتار نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات، ساس کے اندر بھی جب باتیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں تو یہی ساس انتخاب کر کے بہو کا لاتی ہے، یہی ساس بہو کو چن کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے لاتی ہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، اللہ اکبر، بڑی جو ہے عظمت و رفعت کے ساتھ اس کو گھر میں لاتی ہے، پھر اپنے ہی انتخاب کی ہوئی چیز میں کمی نکالتی ہے، جس کو خود پسند کر کے لائی، آن بان شان کے ساتھ لائی، پھر اس کے اندر کمیاں تلاش کرتی ہے۔ حضرات، تو یہ ساس کی طرف سے بھی کمی ہوتی ہے، بہو کی طرف سے بھی کمی ہوتی ہے۔ اگر ساس بہو کو بیٹی سمجھنے لگے تو نفرتیں ختم ہو جائے گی، اور اگر بہو ساس کو ماں سمجھنے لگے تو دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کانٹے بچھائے تو ہمیں بھی بدلے میں کانٹے نہیں بچھانے چاہیے، اگر بدلے میں ہم بھی کانٹے بچھائیں گے تو ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی کانٹے بچھاتا ہے تو ہمیں کانٹوں کو اٹھانا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں پھر پیار ملے گا، محبت ملے گی، الفت ملے گی۔ حضرات، خلاف شریعت جو چلتی نہیں ہے وہ دوزخ کی آتش میں جلتی نہیں ہے، سنبھالے گی کیسے وہ بچوں کو اپنے کہ چادر بھی جس سے سنبھلتی نہیں ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے، اپنی اہلیہ سے پوچھا، بیگم یہ بتائیے کہ دنیا کی خوش نصیب عورت کون سی ہے؟ تو بیگم نے، اس کی بیوی نے بڑی تیزی سے جواب دیا، وہ ہیں حضرت حوا۔ شوہر نے پوچھا، کیوں، کس لیے، کیسے؟ تو بیوی نے کہا کہ اس لیے کہ ان کی کوئی ساس ہی نہیں تھی، ان کا کوئی سسر ہی نہیں تھا، ان کی کوئی ساس نہیں تھی، انہیں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی۔ تو آج کی بہوؤں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ساس ٹینشن دیتی ہے، ساس ٹینشن بنتی ہے، پریشانی ساس کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر یہی بہو ساس کی عزت کرے، کیونکہ اسے شوہر ملا، جس ماں نے پال پوس کر شوہر کو دیا ہو، تو اس کی اللہ اکبر عظمت تو دیکھیں کہ شوہر کا اس کے لیے اتنا بڑا مقام ہے، تو شوہر کی ماں کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو شوہر کی ماں کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانے، ہر بات کو عمل میں لائے۔ شوہر بھی تبھی خوش ہوتا ہے جب کہ شوہر کی ماں کی خدمت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اگر بہو خدمت کرے گی تو ظاہر بات ہے پھر ساس بھی پیار اور محبت سے دیکھے گی۔ یہ ظلم ہوتے ہیں گھر کے اندر، اگر بہو کا موقع لگتا ہے تو وہ ساس پر ظلم کر رہی ہے، ساس کا موقع لگا تو وہ بہو پر ظلم کر رہی ہے۔ حضرات، آؤ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں جس سے یہ ساس بہو کا جھگڑا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کے جو ہے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، جب وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچی تو ساس کے ساتھ اس کی بنتی نہیں تھی، ساس نے اس پر ظلم کیا۔ پریشان ہو کر، دقت میں آ کر وہ اپنے والد کے پاس گئی، کہنے لگی جانے کے بعد کہ والد محترم،
میں بڑی پریشان ہوں، بڑی دقت میں ہوں، تو آپ جو ہے میری رہنمائی فرمائیں، بات چیت کریں، کچھ کہیں ان لوگوں سے۔ تو وہ نیک پرہیزگار تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹی صبر کیجئے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر آپ صبر کریں گی گھر کی پریشانیوں پر تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا آپ کو ثواب ملے گا۔ والد نے سمجھایا، لیکن اس لڑکی نے سوچا کہ والد نے تو جو ہے اس بات پر جو ہے کوئی توجہ نہیں دی، لہٰذا میں اپنے والد کے دوست جو حکیم تھے، بچپن میں وہ بچی، وہ لڑکی ان کو چاچا کہہ کر پکارتی تھی، چلو ان کے ساتھ جا کر شکایت کرتی ہوں، وہ حکیم بھی ہیں، شاید کوئی راستہ بتائیں۔ تو وہ لڑکی اپنے والد کے دوست جن کو وہ چاچا کہتی تھی ان کے پاس گئی، اور وہ حکیم واقعی حکیم تھے، ایسے نہیں کہ دو چار نسخے کہیں سے چرا کر حکیم بن گئے ہو، واقعی حکیم تھے۔ اللہ اکبر، وہ مذہب اسلام کے لیے تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، جب وہ لڑکی ان کے پاس گئی، جا کر پورا جو ہے میٹر بتایا، پورا سسٹم سمجھایا، تو حکیم صاحب نے جواب دیا کہ بیٹی پریشان نہ ہو، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں۔ کہا چاچا میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اپنی ساس سے، وہ مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے کوئی ایسی زہر کی پڑیا دیں کہ میں کھلا دوں اور ان کا کام تمام ہو جائے، میں اس مصیبت سے بچ جاؤں۔ تو چاچا نے کہا بیٹی اگر ایک دن میں ایسا کرو گی، 2 دن میں ایسا کرو گی تو الزام تمہارے ذمہ آئے گا، پھر تم جیل میں چلی جاؤ گی، پریشانی تمہارے سر اور زیادہ آ جائے گی۔ کہا چاچا کچھ کریے۔ کہا ٹھیک ہے، میں 1 مہینے کا نسخہ تمہیں دیتا ہوں، وہ زہر 1 مہینے کے اندر تھوڑا تھوڑا کام کرے گا، اور جب مہینہ پورا ہو جائے گا تو تمہاری سانس ختم ہو جائے گی۔ 30 دن کی صبح شام کی جو ہے پڑیاں بنا کر حکیم صاحب نے دے دی، اور کہا لو صبح شام جو ہے اپنی ساسو ماں کو یہ کھلاتی رہنا، 30 دن کے اندر ان کا کام تمام ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائیں گی، مر جائیں گی، انتقال ہو جائے گا۔ لیکن بیٹی اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ساس کی خدمت کرنی ہے تاکہ الزام تمہارے اوپر نہ آئے۔ کیا کرنا ہے کہ رات کو سوتے سمے ان کے پیر دبانے ہیں، ٹانگیں دبانی ہیں، اگر اللہ اکبر جس چیز کو کہیں وہ کہیں کہ پانی گرم لا کر دو تو گرم لا کے دینا ہے، وہ کہیں کہ ٹھنڈا لا کر دو تو ٹھنڈا لا کر، بغیر کہیں ان کی خدمت کرنا ہے، سر میں تیل ڈالنا ہے، اور ان کے پیر دبانے ہیں، اور ان کی پسند کے کھانے بنا کر انہیں کھلانے ہیں، ان کی خدمت خوب دل بھر کے کرنی ہے۔ اب اس عورت نے بھی سوچا چلو 1 مہینے کے اندر جان چھوٹ جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، 1 مہینہ خدمت کر لوں تو کیا ہوا۔ اب یہ عورت، یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور جا کر اپنی ساس سے کہتی ہے کہ امی جان میری غلطی کو معاف کر دیں، میں غلطی پر تھی، مجھے معاف فرما دیں۔ اب اس نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ دوائی کی پڑیا کھلا دی کھانے کے اندر ڈال کر۔ اب 10-15 روز گزرے، یہ خوب خدمت کر رہی ہے۔ جب ساس نے اس کا سسٹم دیکھا، چینج ہوتا ہوا، بدلتا ہوا، تبدیلیاں دیکھی، تو اپنے دل میں سوچنے لگی کہ میں غلطی پر تھی، میری بہو تو اب ٹھیک ہو گئی ہے، یہ سدھر گئی ہے، اچھی ہو گئی ہے، میری خوب خدمت کر رہی ہے، لہٰذا مجھے بھی اس کی طرف سے اپنے دل سے نفرت نکال دینی چاہیے۔ اب اللہ اکبر، اس نے بھی نفرت کو دل سے نکال دیا۔ اب دونوں ساس بہو کے اندر اتنی محبت جو ہے بھر گئی، اتنا پیار بھر گیا، اللہ اکبر، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگی۔ ایک دوسرا اگر کہیں کو چلے جاتے تو ایک دوسرے کی جستجو میں، اللہ اکبر، آرزو میں رہتے کہ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی۔ اتنی محبت بھر گئی کہ ساس سے اللہ اکبر ماں کا پیار ملنے لگا اور بہو سے بیٹی کا پیار ملنے لگا۔ اب یہ بہو ایک دن سوچنے لگی کہ میری ساسو ماں اتنی اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں کہ مجھے اتنا پیار دیتی ہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، میرا گھر جنت کی طرح نظر آ رہا ہے، میرے گھر کے اندر خوشیاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر میری ساسو ماں مر گئی تو میرے تو گھر سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی، اگر میری ساسو ماں چلی گئی تو میرے گھر سے تو خوشیوں کا باغ پورا چلا جائے گا، میرے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی، میرے گھر کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ روتی ہوئی، ہانپتی ہوئی، کانپتی ہوئی اپنے چچا حکیم کے پاس پہنچی، کہنے لگی چچا جان، میں اپنی
सासू माँ के लिए जो जहर की पुड़ियाँ आपने दी थी, लेकर गई थी, अब मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई है, वो मुझे बहुत प्यार कर रही हैं, मेरे घर में खुशियाँ भरी हुई हैं, लिहाजा आप जो है कोई अब ऐसी दवा दें कि मेरी सासू माँ को बचा लो। वो जो जहर मैंने खिलाया है, कोई ऐसी दवा दें कि मेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी मैंने कोई जहर नहीं दिया था, मैं जानता था यही होना है, मैं जानता था तुम में प्यार हो जाएगा, मोहब्बत बढ़ जाएगी, घर तुम्हारा जन्नत का नमूना बन जाएगा। बेटी वो मैंने कोई जहर की पुड़िया नहीं, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर तुम्हें दे दिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मुहतरम, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हम और आप अपने घरों को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। आपस में रंज ना हो, टेंशन ना करें। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके दिल में भी नफरत होती है। उलमा फरमाते हैं हम दूसरों के लिए अपने दिलों से नफरत को ख़त्म कर दें, अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरात, हम जैसा करते हैं वैसा भरेंगे, जैसा करते हैं वैसा भरेंगे। अगर हम आज अपनी बहुओं के साथ अगर सास गलत करती है हजरात मोहतरम, या सास के साथ बहू गलत करती है, तो कल उसके घर भी बहू आनी है, वो भी उसी के साथ ऐसा करेंगे। अगर हम किसी की बेटी को सताते हैं तो कोई हमारी बेटी को भी सताएगा। अगर हम अपनी बीवी को घर में तंग रखते हैं तो शायद हमारी बहनों को भी कोई तंग रखे।